یہ خبر بظاہر سفارتی پروٹوکول کی ایک معمولی سی تبدیلی لگتی ہے، مگر اس کے اندر چھپا مفہوم کہیں زیادہ گہرا اور چونکا دینے والا ہے۔ بنگلہ دیش کا وہ رخ جسے دلی برسوں تک اپنی سفارتی گرفت کی تسلسل میں سمجھتا رہا، اب آہستہ آہستہ اس دائرے سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے جسے بھارت اپنا بلاک سمجھتا تھا۔ آج صورتحال یہ کہ بنگلہ دیش کو اسی خانے میں رکھا جا رہا ہے جہاں پاکستان جیسے ممالک کھڑے، اور یہ تبدیلی بنگلہ دیش کے لیے نہیں، بھارت کے لیے واضح پیغام ہے۔ ایک ایسا پیغام جو یہ بتا رہا ہے کہ ڈھاکہ میں دلی کی پوزیشن کمزور ہو چکی ہے اور خطے کی صف بندیاں خاموشی سے مگر فیصلہ کن انداز میں بدل رہی ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ معاملہ محض ایک سفارتی انتظامی فیصلے کا نہیں ہے، بلکہ جنوبی ایشیا کی سیاست میں خاموشی سے بدلتے ہوئے توازن، بڑھتے ہوئے عدم اعتماد اور آنے والے طوفان کی پیشگی آہٹ ہے۔ جب کوئی ریاست کسی دوسرے ملک کو اچانک نان فیملی تعیناتی کی فہرست میں ڈال دے تو یہ فیصلہ فائلوں میں دب کے نہیں رہتا، اس کے اثرات دارالحکومتوں، سرحدوں اور عوامی بیانیے تک پھیلتے ہیں۔ بنگلہ دیش کو بھارت نے اس فہرست میں شامل کر دیا کہ جہاں پہ سفارتکار تو جائے گا، اس کی فیملی نہیں جائے گی۔ یہ ایک علامت ہے، ایک پیغام ہے اور شاید ایک وارننگ بھی۔ سب سے پہلے اس فیصلے کی نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پہ اپر ہینڈ پہ بھارت بظاہر دکھائی دیتا ہے، لیکن میں آگے چل کے اس کی پرتیں کھولوں گا۔ سفارتی دنیا میں نان فیملی پوسٹنگ کا مطلب یہ نہیں کہ تعلقات ختم ہو گئے، بلکہ یہ اعتراف ہوتا ہے کہ میزبان ملک میں سیکیورٹی حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں ریاست اپنے سفارتکاروں کے اہل خانہ کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہمیشہ آخری آپشن کے طور پہ لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری ناگزیر ہو جاتی ہے۔ بنگلہ دیش کو اس درجے میں رکھنا، اور اسی درجے میں پہلے پاکستان ہے بھارت کے نزدیک، افغانستان ہے، عراق ہے اور جنوبی سوڈان ہے، وہاں پہ انہوں نے بنگلہ دیش کو بھی شامل کر دیا۔ چلیں، بہت سارے لوگ کہیں گے پاکستان بھی تو ہے، افغانستان بھی ہے، بنگلہ دیش کو شامل کر دیا تو کیا ہوا؟ بنگلہ دیش بھارت کے لیے سونے کی چڑیا تھی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی تبدیلیاں جنہوں نے نئی دلی کو اس حد تک جانے پہ مجبور کیا؟ بنگلہ دیش ایک عرصے تک جنوبی ایشیا میں نسبتاً مستحکم پیش گوئی کے قابل اور دلی کے قریب سمجھا جاتا رہا۔ تجارتی روابط، سیکورٹی تعاون، سیاسی ہم آہنگی ایک واضح حقیقت تھی، مگر اب منظر بدل رہا ہے۔ آنے والے عام انتخابات، بڑی سیاسی جماعتوں پر پابندیاں، عوامی بے چینی، ریاستی اداروں پر دباؤ نے اندرونی ماحول کو بھارت کے نزدیک غیر یقینی بنا دیا ہے۔ جب داخلی سیاست میں بھارت سمجھتا ہے کہ دراڑیں پڑ جاتی ہیں تو اس کی بازگشت سب سے پہلے سفارتی حفاظتی انتظامات میں سنائی دیتی ہے۔ تو اس فیصلے کو اس خدشے کی بنیاد کے اوپر ہم نے آنے والے مہینوں میں بنگلہ دیش کے اندر تشدد کو بھی دیکھنا ہے، احتجاج کو بھی دیکھنا ہے، بدامنی کو بھی دیکھنا ہے، تو ہم نان فیملی سٹیٹ اس کو قرار دے رہے ہیں۔ انتخابات سے پہلے اور بعد کا مرحلہ ہمیشہ حساس ہوتا ہے، مگر جب سیاسی میدان محدود ہو جائے، عوامی نمائندگی پہ سوالات اٹھنے لگیں تو ریاستی نظم خود دباؤ میں بھی آتا ہے۔ ایسے حالات میں بہت سارے سفارتکاروں کے اہل خانہ پہلی ترجیح نہیں رہتے، سب سے کمزور کڑی تصور کیے جاتے ہیں۔ اس پورے معاملے کو صرف بنگلہ دیش کی داخلی صورتحال تک بھارت نے رکھا ہے، لیکن اسے داخلی صورتحال تک محدود کرنا درست نہیں ہوگا۔ در حقیقت یہ فیصلہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے سے موجود کشیدگی کے پس منظر میں سامنے آیا ہے۔ حالیہ برسوں میں سفارتی تحفظ کے معاملات پہ دونوں دارالحکومتوں کے درمیان تلخی بڑھی، ایک دوسرے کے سفراء کو طلب کیا گیا، وضاحتیں مانگی گئیں، سخت بیانات کا تبادلہ ہوا جو اس بات کی علامت تھا کہ اعتماد کی بنیاد کمزور ہو چکی ہے۔ دلی میں بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کی رہائش گاہ کے قریب احتجاج ہوا اور اس احتجاج نے کشیدگی کو ایک نیا رخ دیا۔ سفارتی دنیا میں کسی سفیر کی رہائش گاہ تک مظاہرین کا پہنچ جانا سیکیورٹی ناکامی نہیں، سیاسی پیغام ہوتا ہے بیسیکلی، اور یہ پیغام چاہے دانستہ دیا گیا ہو یا غیر دانستہ، اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ بنگلہ دیشی قیادت نے اسے محض عوامی احتجاج نہیں بلکہ ریاستی سرپرستی کے شعبے سے جوڑا، جبکہ دوسری جانب اس الزام کو سختی سے رد کیا گیا۔ سفارتکاری میں تردید سے زیادہ اہم تاثر یہ ہوتا ہے، اور تاثر یہی بنا کہ ماحول محفوظ نہیں رہا۔ اس فیصلے کا ایک اور اہم پہلو علاقائی سیاست سے جڑا ہے۔ جنوبی ایشیا اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف چین کا بڑھتا ہوا اثر ہے، دوسری طرف داخلی سیاسی بحران ہے، تیسری جانب عالمی طاقتوں کی نئی صف بندیاں۔ بنگلہ دیش اپنی جغرافیائی حیثیت کے باعث اس بساط پہ ایک اہم مہرہ ہے۔ ایسے میں اگر دلی یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو سیکیورٹی کے اعتبار سے غیر محفوظ سمجھنے لگا ہے تو اس کے دور رس نتائج نکل سکتے ہیں۔ یہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ نان فیملی کی درجہ بندی عارضی بھی ہو سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے فیصلے اکثر بحران کے عروج پہ لیے جاتے ہیں اور حالات معمول پہ آنے پہ واپس لے لیے جاتے ہیں، مگر سوال یہ کہ کیا حالات واقعی جلد معمول پہ آئیں گے یا دلی کے نزدیک یہ فیصلہ مستقبل کے بڑے تغیرات کا پیش خیمہ ہے؟ اگر آنے والے انتخابات میں احتجاج عدم استحکام کو جنم دیا تو یہ عارضی قدم مستقل پالیسی میں بدل جائے گا، لیکن اگر نہیں بھی دیا تو تب بھی بدل سکتا ہے۔
اس فیصلے کا اثر صرف سفارتی عملے تک محدود نہیں رہتا، یہ پیغام سرمایہ کاروں، بین الاقوامی اداروں، علاقائی شراکت داروں تک بھی جاتا ہے کہ بنگلہ دیش بھارت کے نزدیک ایک حساس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور سرمایہ ہمیشہ استحکام تلاش کرتا ہے۔ جب استحکام پہ سوال اٹھے تو معاشی دباؤ بھی بڑھنے لگتا ہے۔ یوں سیاسی فیصلے معاشی نتائج کو جنم دیتے ہیں اور سفارتی اقدامات داخلی سیاست کو پیچیدہ بناتے ہیں۔ اگر اس فیصلے کو صرف بنگلہ دیش کی سیکورٹی صورتحال کے زاویے سے دیکھا جائے تو اصل کہانی نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قدم بنگلہ دیش کے لیے نہیں، خود بھارت کے لیے خاموش مگر گہرا دھچکا ہے۔ وہ ملک جسے دلی برسوں سے اپنا اسٹریٹجک اثاثہ سمجھتا رہا، جہاں اس کا اثر و رسوخ فطری، مضبوط اور تقریباً غیر متنازع تصور کیا جاتا تھا، آج وہاں بھارتی سفارتکار اپنے اہل خانہ کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ لمحہ دراصل طاقت کے زوال کا اشارہ ہے، نہ کہ طاقت کے اظہار کا۔ جن ممالک کو بھارت نے نان فیملی کی فہرست میں رکھا ہے وہ سب یا تو جنگ زدہ ہیں، یا شدید عدم استحکام کا شکار ہیں، یا پاکستان جو ہے وہ اس سے پرانی دشمنی ہے، اس کا جو ویر ہے وہ ویر ختم نہیں ہونا کبھی بھی۔ بنگلہ دیش کا اس فہرست میں آ جانا یہ سوال کھڑا کرتا ہے کہ آخر دلی کی وہ سرمایہ کاری، وہ سیاسی سرپرستی، وہ برسوں کی سفارتی محنت کہاں پہ کھڑی ہے؟ اگر بنگلہ دیش واقعی بھارت کے لیے ایک محفوظ دوست اور قابل اعتماد ریاست ہوتی تو وہاں تعینات سفارتکاروں کے بچوں کو راتوں رات واپس بلانے کی نوبت نہ آتی۔ یہ فیصلہ اس بات کا اعتراف ہے کہ زمینی حقیقت وہ نہیں رہی جو دلی کی فائلوں میں کبھی درج ہوا کرتی تھی۔ بھارت نے ایک طویل عرصے تک بنگلہ دیش کو اپنے علاقائی توازن کا ستون بنا کے رکھا ہے۔ سیاسی حمایت، اقتصادی تعاون، سیکورٹی روابط، سفارتی ہم آہنگی، سب کچھ ایک ہی سمت میں چلتا دکھائی دیا، مگر اب حالات بدل رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر سیاسی بے چینی، عوامی سطح پہ بڑھتا ہوا رد عمل، بھارت کے خلاف ابھرتا ہوا بیانیہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اثر و رسوخ صرف ریاستی سطح پہ قائم نہیں رہتے، اسے عوامی قبولیت بھی درکار ہوتی ہے۔ جب عوامی سطح پہ سوال اٹھنے لگے تو سب سے پہلے اس کا اثر سفارتی تحفظ پہ پڑتا ہے۔ یہ فیصلہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ بھارت کو خود اپنے اندازوں پہ نظر ثانی کرنا پڑے۔ دلی شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں حالات اس کے کنٹرول میں ہے، یہ کم از کم اس کے اثر میں ہے، مگر سفارتی اہل خانہ کی واپسی یہ پیغام دیتی ہے کہ زمینی صورتحال اب پیشگوئی کے قابل نہیں رہی۔ جب کسی ملک کو اپنے ہی قریبی اتحادی میں خطرات نظر آنے لگے تو یہ اس کی علاقائی پالیسی کی کمزوری کا کھلا ثبوت ہوتا ہے۔ دلی میں بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کی رہائش گاہ کے قریب ہونے والے واقعات نے بھی اس عدم توازن کو بے نقاب کیا۔ اگر ایک طرف بھارت بنگلہ دیش میں اپنے سفارتکاروں کے تحفظ پہ سوال اٹھا رہا ہے تو دوسری طرف خود دلی میں ایک سفیر کی سلامتی پہ اٹھنے والے سوالات نے تعلقات کو مزید نازک بنایا ہے۔ یہ دو طرفہ عدم تحفظ دراصل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رشتہ برابری اور اعتماد کی بجائے شکوک اور دباؤ پہ کھڑا ہو چکا ہے۔ اور یہ کہانی بھی ضروری ہے کہ نان فیملی کی درجہ بندی بظاہر ایک عارضی قدم ہو سکتا ہے، مگر اس کے سیاسی اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد بنگلہ دیش کو دنیا یہ پیغام جاتا ہے کہ بھارت خود اس ملک کو غیر محفوظ سمجھنے لگا، مگر اس سے زیادہ نقصان بھارت کو ہوتا ہے کیونکہ اس کی علاقائی ساکھ پہ سوال اٹھتا ہے۔ جو ملک خود کو خطے کا قدرتی قائد سمجھتا ہو، اگر وہ اپنے قریبی شراکت دار میں بھی اعتماد برقرار نہ رکھ سکے تو اس کی قیادت کا دعویٰ کہاں گیا؟ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جس واقعے نے دلی کو چونکایا اس کے تقریباً ایک ہفتے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا تھا، اور یہ تاخیر خود اس بات کی علامت تھی کہ رد عمل فوری نہیں تھا بلکہ سوچا سمجھا تھا کہ اس کا امپیکٹ کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ سوچ کس خوف سے نکلی؟ ڈھاکہ میں تعینات ایک بھارتی سفارتکار کا یہ کہنا کہ وہ اس فیصلے پہ حیران نہیں ہے، یہ دراصل دلی کی اندرونی کیفیت کو بے نقاب کرتا ہے۔ جب ایک سفارتکار یہ تسلیم کر لے کہ امریکہ برسوں سے بنگلہ دیش کو نان فیملی تعیناتی سمجھتا آیا ہے اور اب بھارت نے محض اسی راستے پہ قدم رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت خود کو ایک خود مختار فیصلہ ساز کی بجائے ایک پیروکار کی جگہ پہ لا کے کھڑا کرنا چاہ رہا ہے۔ ہولی آرٹیزن جو بیکری ہے اس حملے کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے، مگر اس واقعے کو تقریباً ایک دہائی گزر چکی ہے۔ اس دوران بنگلہ دیش نے سیکورٹی کے شعبے میں جو اقدامات پیش کیے، دہشت گردی کے نیٹ ورک کو جس طرح توڑا، داخلی استحکام کو جس سطح تک بحال کیا، وہ سب اس بات کی گواہی تھے کہ حالات 2016 والے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آج بھی اسی واقعے کو بنیاد بنا کے فیصلے کیے جا رہے ہیں تو یہ سیکورٹی سے زیادہ ذہنی خوف کی علامت ہے۔ بنگلہ دیشی مشیر خارجہ ہے توحید حسین، وہ جو موقف اپناتے ہیں وہ اس پورے بیانی میں ایک اہم موڑ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ثبوت ہی موجود نہیں ہے کہ بنگلہ دیش بھارتی سفارتی عملے کی حفاظت میں ناکام رہا۔ یہ براہ راست دلی کے دعوے کو چیلنج تھا۔ یہاں بات صرف سفارتکاروں کی نہیں بلکہ اعتماد کی تھی۔ اگر واقعی کسی قسم کا عملی خطرہ ہوتا تو اسے سفارتی چینلز کے ذریعے اٹھایا جاتا، نہ کہ اچانک ایک ملک کو افغانستان یا عراق کے صف میں لا کھڑا کیا جاتا۔ توحید حسین کی گفتگو میں ایک اور نقطہ بڑا معنی خیز تھا۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ KKR نے ایک بنگلہ دیشی کھلاڑی کو خرید کر خود یہ تسلیم کیا کہ وہ اس کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ یہ مثال دراصل اس دوہرے معیار کی طرف اشارہ ہے جو دلی کے رویے میں جھلکتا ہے۔ ایک طرف بنگلہ دیش کی سیکورٹی پہ سوال ہے، دوسری طرف خود بھارت کے اندر ایسے اعترافات ہیں جو اس کی اپنی صلاحیتوں پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ وزندار جملہ وہ ہے جس میں توحید حسین کہتے ہیں کہ اگر بھارت بنگلہ دیش کو پاکستان والے زمرے میں رکھنا چاہتا ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے، یعنی اگر پاکستان والا بیر ہمارے ساتھ پالنا ہے
تو پھر تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اس ایک جملے میں بنگلہ دیش کی ناراضی بھی تھی، وقار بھی تھا، خاموش یاد دہانی بھی تھی کہ تعلقات یک طرفہ ملکیت پہ نہیں چلتے۔ یہ کہنا کہ گزشتہ 40 برس میں بھارت کا کردار دیکھا ہے اور اس بار رد عمل ضرورت سے زیادہ ہے، یہ دراصل دلی کی سفارتی بالغ نظری پہ سوال ہے۔ اصل مسئلہ یہاں سیکیورٹی نہیں ہے، بدلتا ہوا علاقائی منظرنامہ ہے۔ بنگلہ دیش اب وہ ملک نہیں رہا جسے بھارت بغیر سوال کے اپنے دائرہ اثر میں رکھ سکے۔ سیاسی تنوع، عوامی حساسیت اور خود مختار فیصلے اب اس کی حقیقت ہے، اور ایسے میں بھارت کا یہ قدم دراصل اپنی کم ہوتی گرفت پہ پردہ ڈالنے کی کوشش ہے کہ جب اثر و رسوخ کمزور پڑے تو پھر خوف سیکیورٹی پالیسی بنتا ہے۔ یوں یہ فیصلہ بھارت کے لیے ایک علاقائی پسپائی بن کے سامنے آتا ہے، ایک ایسا اعتراف جس کو وہ برسوں اپنا محفوظ بیک یارڈ سمجھتا رہا، وہاں وہ خود کو غیر یقینی میں محسوس کر رہا ہے۔ اور بنگلہ دیش کی ناکامی نہیں، بھارت کی سوچ کی شکست ہے جو تعلقات کو برابری کی بجائے کنٹرول کے پیمانے سے ناپتی ہے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسے فیصلے وقتی سکون تو دے سکتے ہیں، طویل مدت میں وہی ریاستیں نقصان اٹھاتی ہیں جو خوف کو حکمت عملی بنا لے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔